ہو آج کے اس پاک مقدس سبت کے لیے کہ اس نے ہم سبوں کے لیے یہ وقت فراہم کیا۔ میں پاسٹر ابراہیم اور دیگر چرچ کمیٹی کے سب لوگوں کا دل سے شکر گزار ہوں، اور آپ سبوں کا بھی جو وقت نکال کر خداوند کے گھر میں آئے تاکہ ہم سب مل کر خدا کے زندہ کلام کو سنیں۔ اور آج میں آپ کے سامنے بڑے دن کی مناسبت سے خداوند کی طرف سے ایک خاص حصہ ہے کلام مقدس میں سے، میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بڑا دن ہم سب مناتے ہیں اور وہ کلام کے مجسم ہونے کا خاص تہوار ہے، اور جو حوالہ اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کو ہوں، اگر اس حوالے کی تلاوت کوئی کر سکے، حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 47واں باب اور اس کی پہلی 12 آیات۔ حزقیل نبی کے صحیفے میں سے 47ویں باب کی پہلی 12 آیات۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے: پھر وہ مجھے ہیکل کے دروازے پر واپس لایا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہیکل کے آستانے کے نیچے سے پانی مشرق کی طرف نکل رہا ہے، کیونکہ ہیکل کا سامنا مشرق کی طرف تھا، اور پانی ہیکل کی داہنی طرف کے نیچے سے مذبح کی جنوبی جانب سے بہتا تھا۔ تب وہ مجھے شمالی پھاٹک کی راہ سے باہر لایا، اور مجھے اس راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے بیرونی پھاٹک پر واپس لایا، یعنی مشرق رویا پھاٹک پر، اور کیا دیکھتا ہوں کہ داہنی طرف سے پانی جاری ہے، اور اس مرد نے جس کے ہاتھ میں پیمائش کی ڈوری تھی مشرق کی طرف بڑھ کر 1000 ہاتھ ناپا اور مجھے پانی میں چلایا، اور پانی ٹخنوں تک تھا۔ پھر اس نے 1000 ہاتھ اور ناپا اور مجھے اس میں سے چلایا، اور پانی گھٹنوں تک تھا۔ پھر اس نے 1000 اور ناپا اور مجھے اس میں چلایا، اور پانی کمر تک تھا۔ پھر اس نے 1000 اور ناپا، اور وہ ایسا دریا تھا کہ میں اسے عبور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پانی چڑھ کر تیرنے کے درجے کو پہنچ گیا، اور ایسا دریا بن گیا جس کو عبور کرنا ممکن نہ تھا۔ اور اس نے مجھ سے کہا: اے آدم زاد، کیا تو نے یہ دیکھا؟ تب وہ مجھے لایا اور دریا کے کنارے پر واپس پہنچایا، اور جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے کنارے دونوں طرف بہت سے درخت ہیں۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ یہ پانی مشرقی علاقے کی طرف بہتا ہے، اور میدان میں سے ہو کر سمندر میں جا ملتا ہے، اور سمندر میں ملتے ہی اس کے پانی کو شیریں کر دے گا، اور یوں ہوگا کہ جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا ہر ایک چلنے پھرنے والا جاندار زندہ رہے گا، اور مچھلیوں کی بڑی کثرت ہوگی، کیونکہ یہ پانی وہاں پہنچا اور وہ شیریں ہو گیا۔ پس جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا زندگی بخشے گا، اور یوں ہوگا کہ ماہی گیر اس کے کنارے کھڑے رہیں گے۔ عین جدی سے عین اجلیم تک جال بچھانے کی جگہ ہوگی۔ اس کی مچھلیاں اپنی اپنی جنس کے مطابق بڑے سمندر کی مچھلیوں کی مانند کثرت سے ہوں گی، لیکن اس کی کیچ کی جگہیں اور دلدلیں شیریں نہ کی جائیں گی، وہ نمک زار ہی رہیں گی۔ اور دریا کے قریب اس کے دونوں کناروں پر ہر قسم کے میوہ دار درخت اگیں گے، جن کے پتے کبھی نہ مرجھائیں گے اور جن کے میوے کبھی موقوف نہ ہوں گے۔ وہ ہر مہینے نئے میوے لائیں گے، کیونکہ ان کا پانی مقدس میں سے جاری ہے، اور ان کے میوے کھانے کے لیے اور ان کے پتے دوا کے لیے ہوں گے۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر۔
آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے پیارے اور زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر ہو کہ تو نے یہ کلام ہمیں دیا ہے اور ہمیں خداوند اس دنیا میں اس طرح سے رکھا ہے کہ ہم سبوں کے ذریعے سے تیرے کلام کی سچائی پوری صحت اور صفائی کے ساتھ سبوں تک پہنچے۔ ہم اس کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے اور خداوند بخش دے کہ تیرا زندہ کلام آج ہم سبوں کے ذہنوں اور دلوں کو روشن کرے، تاکہ تیری مرضی ہماری زندگیوں کے وسیلے سے اس دنیا میں پوری ہو۔ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ خداوند کے کلام میں سے یہ ایک مشہور رویا جو کہ بیان کی گئی یہاں پر، حزقیل نبی کی معرفت، یہ ہیکل سے بہنے والے دریا کے بارے میں ہے۔ اور یہ دریا جو ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ دریا بہتا ہے اور ہیکل سے بہتا ہے اور دور تک چلا جاتا ہے اور گہرا ہوتا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ایک خاص صفت ہے کہ یہ پھیل جائے گا اور دنیا کے سب حصوں تک پہنچے گا۔ اور پھر لکھا ہے کہ 8ویں آیت اگر آپ دیکھیں، 8ویں آیت میں لکھا ہے، تب اس نے مجھے فرمایا کہ یہ پانی مشرقی علاقہ کی طرف بہتا ہے اور میدان میں سے ہو کر سمندر میں جا ملتا ہے، اور سمندر میں ملتے ہی اس کے پانی کو شیریں کر دے گا۔ انگلش ٹرانسلیشن میں فریش واٹر اس کے لیے استعمال ہوا، اردو ترجمہ میں شیریں۔ اور کچھ دن پہلے میں پنجابی ٹرانسلیشن سن رہا تھا، انڈین ایک بہن پڑھ رہی تھی اور وہ جو لفظ استعمال کر رہی تھیں وہ تازہ پانی۔ تو یہ مختلف ٹرانسلیشنز میں ایک ہی اس کا بنیادی مقصد ہے کہ وہ تازگی بخشتا ہے، اور یہاں اس پیغام کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہ اس کے پانی کو شیریں کر دے گا، اور آگے چل کر اس کا ذکر ہے کہ زندگی اس کے وسیلے سے ہوگی۔ لیکن یہ دریا جو ہے، یہ اس سے مراد کیا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ یہ دریا ہے کیا، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ہاں، کہہ سکتے ہیں کسی حد تک، ٹھیک ہے، لیکن یہ دریا ہے، یہ جو میرے سامنے ہے، یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، یہ وہ دریا ہے، یہ کلوری سے بہتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے، اور اس دریا میں زندگی ہے، اور یہ زندگی اس دریا کے وسیلے سے دنیا کے ہر حصے میں پہنچ رہی ہے، اور جہاں جہاں سے یہ دریا گزرتا ہے اس کے ارد گرد درخت جو ہیں وہ بہت سا پھل لاتے ہیں،
زبور نویس زبور کی کتاب میں ذکر کرتے ہیں. اگر آپ پہلا زبور دیکھیں اس کی 3 آیت میں ایمانداروں کو درخت کہا گیا. یہاں پر بزرگ داؤد زبور کی کتاب کے پہلے باب میں پہلا زبور اس کی 3 آیت میں درخت کا ذکر کرتے ہیں. وہ اس درخت کی مانند ہوگا. یہ ان درختوں کا ذکر ہے جو ندی کے کنارے پر ہیں. وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. حزقیل نبی یہاں پر اپنی رویا میں اس بات کا ذکر کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں یہاں پر 12ویں آیت تو یہاں لکھا ہے، اور دریا کے قریب اس کے دونوں کناروں پر ہر قسم کے میوہ دار درخت اگیں گے جن کے پتے کبھی نہ مرجھائیں گے اور جن کے میوے کبھی موقوف نہ ہوں گے. وہ ہر مہینے نئے میوے لائیں گے کیونکہ ان کا پانی مقدس میں سے جاری ہے. عزیزو، یہ ایک خوبی ہے جہاں یہ دریا بہتا ہے وہاں یہ نشان ظاہر ہوتے ہیں. زندگی دکھائی دیتی ہے، پھل دکھائی دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس دریا کا ایک اور پہلو بھی ہے جو اسی رویا میں بیان کیا گیا، اور وہ ہے 11ویں آیت. یہ بھی دریا کے کنارے کی ایک تصویر ہے. ایک وہ تصویر ہے کہ پھلدار درخت دونوں طرف جو ہمیشہ پھلتے رہتے ہیں، اور ایک تصویر یہ بھی ہے جو 11ویں آیت میں درج ہے. لیکن اس کی کیچ کی جگہیں اور دلدلیں شیریں نہ کی جائیں گی. دیکھیں یہاں یہ نہیں لکھا کہ اس کی کیچ کی جگہیں اور دلدلیں شیریں نہ ہوں گی، بلکہ یہ لکھا ہے شیریں نہ کی جائیں گی. یعنی وہ دریا سے فیضیاب نہیں ہوں گی. وہ جگہیں، ایسی جگہیں دریا کے کنارے پر ہوں گی. حیرت کی بات ہے نا. یہ وہی دریا ہے جس کے گرد درخت جو ہیں وہ پھلتے ہیں اور سدا پھلتے رہتے ہیں. لیکن اسی دریا کے کنارے پر کچھ ایسی جگہوں کا ذکر یہاں کیا گیا ہے جو کیچ کی جگہ ہیں، جو دلدلے ہیں، اور وہ نمکزار ہی رہیں گے. وہاں زندگی نہیں ہوگی. ہیکل کی مشرق کی طرف یہ دریا بہتا ہے. وہاں پر بحیرہ مردار بھی ہے، اور نمکیات کی وجہ سے وہاں زندگی نہیں ہے. اور یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایسی جگہیں جو دریا کے کنارے پر ہوں گی
ان کے بارے میں لکھا ہے وہ نمک زار ہی رہیں گی، ان کے اندر زندگی نہیں آئے گی۔ اور اگر آج ہم کلیسیا کو دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ یہ دریا جو ہے یہ ہے ہمارے سامنے، ہم سب اس دریا کا حصہ ہیں، اور ہم میں سے ہر کسی کی زندگی میں اس خدا کی ذات نے اپنا کلام رکھا ہے، اور اس وقت بھی جو کام وہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ دلوں کی تختیوں پر اپنا کلام لکھتا ہے، اور یہ ابھی لکھا جا رہا ہے۔ لیکن جو دل کھلا ہے وہاں لکھا جائے گا، لیکن جو دل کھلا نہیں ہے وہ رہ جائے گا۔ اس لیے عزیزو، نمک زار ہی رہیں گے، یہ بات سچ ہے۔ اس لیے دریا تو بہتا ہے اور زندگی بھی موجود ہے، لیکن دوسری حقیقت بھی اپنی جگہ ہے کہ جو نمک زار ہے وہ نمک زار ہی رہے گا۔ آج کلیسیا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو اسی دریا کے ارد گرد نمک زار بھی دکھائی دیتے ہیں، ایسی زندگیاں جو کلیسیا کے ساتھ ہیں لیکن نمک زار ہیں، زندگیوں میں کلام کی شیرینی نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، پھل نہیں ہے۔ یہ وہ زندگیاں ہیں جو دریا کے کنارے پر ہیں لیکن نمک زار ہیں۔ خبردار ہونے کی بات ہے عزیزو، جو لوگ کلیسیا میں ہیں، ہم سب کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ ہم کیا ہیں۔ اس نے تو اپنا فضل کر دیا، اس نے تو اپنی جان دے دی، وہ تو آسمان سے زمین پر اتر آیا، لیکن پھر بھی بہتوں نے اپنے دل اس کے لیے نہیں کھولے۔ اسی لیے گھر گھر کے اندر ایک ہی خاندان کے لوگ دو طرح سے دکھائی دیتے ہیں، اور کچھ ہیں جو خدا کے گھر کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کچھ ہیں جو نہیں کرتے۔ میں نے اپنی خدمت کے آغاز میں بہت کوشش کی کہ لوگوں کو مجبور کیا جائے اور انہیں کھینچ کر خدا کی ہیکل میں لایا جائے، لیکن مجھے خداوند نے بعد میں سکھایا کہ نہیں، جو آنا چاہتا ہے وہ آئے گا۔ اس کے لیے کتاب مقدس بھی کھلے گی اور خدا کے گھر کا دروازہ بھی، اس کے لیے شفا بھی کھل جائے گی اور خدا کے فضل کا دروازہ بھی، اور اس کی زندگی میں خدا کے کام دکھائی دیں گے۔ لیکن جو آنا نہیں چاہتا اس کو مجبور نہ کریں، وہ نہیں آئے گا۔ مکاشفہ کی کتاب بیان کرتی ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہی جائے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ کلیسیا کے بارے میں حقیقت ہے۔ آج ہم دنیا کی بات نہیں کر رہے، اس وقت ہم کلیسیا کی بات کر رہے ہیں۔ کلیسیا کی یہ حالت ہے، نمک زار آپ کو دکھائی دیں گے آپ کے ارد گرد، اور جو نمک زار ہیں ان کے لیے ابھی بھی موقع ہے کہ اگر وہ خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیں
تو یہ زندگی بخش دریا ان کی زندگیوں میں داخل ہو جائے گا اور ان کی زندگیوں میں وہ زندگی دکھائی دے گی جو مسیح کی زندگی ہے۔ آج ہم بڑا دن مناتے ہیں اور یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ بڑے دن کا مطلب حزقییل کی اس رویا کی تکمیل ہے۔ وہ کام جو حزقییل نے کہا تھا وہ کام آگے بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ وعدہ جو ابراہیم سے کیا گیا تھا کہ تیری نسل کے وسیلے سے دنیا کی سب قومیں برکت پائیں گی، مسیح کی آمد پر آج چرچز میں پہلی کینڈل روشن کی جا رہی ہے، یعنی مسیح کی یہ آمد کا یہ پہلا اتوار اس کو گنا جاتا ہے، اور اس بات کے لیے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ بڑا دن آ پہنچا ہے، آپ کی زندگی میں ایک اور بڑا دن، یاد دلانے کے لیے کہ خدا نے اپنا کام کر دیا ہے۔ بڑا دن صرف مسیح کی پیدائش کا دن نہیں ہے، بلکہ بڑا دن اس بات کا پیغام ہے کہ جو خدا نے کرنا تھا وہ اس نے کر دیا ہے۔ اب ہم کس کے انتظار میں ہیں؟ خدا نے تو اپنا کام کر دیا، اور مسیح خداوند کو جب ہم انجیل مقدس میں دیکھتے ہیں تو یوحنا کی انجیل کا 15واں باب کس سے چھپا ہے؟ مسیح خداوند کہتے ہیں انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اس لیے عزیزو، ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم اس دنیا میں مسیح کو دکھانے کے لیے ہیں، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم لوگ کئی دفعہ دنیا داریوں میں بہت سی اور چیزوں میں مگن ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد کسی اور چیز کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا زندہ رہنا، ہماری زندگی، ہماری وہ نعمتیں جو خدا نے ہمیں دی ہیں وہ اس لیے ہیں تاکہ مسیح کو ظاہر کیا جائے، اور اس لیے بڑا دن آیا ہے۔ یہ بڑا دن مسیح کی محض پیدائش کا دن نہیں ہے، اب اس کا مطلب ہے مسیح کو ظاہر کرنے کا دن۔ بڑے دن پر مسیح ظاہر ہوا تھا پہلی بار، اور اس کے بعد ہر بڑا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وہ جو مسیحا تھا وہ آ چکا ہے۔ آج اسرائیل اگر نہیں مانتا تو چرچ کلیسیا اسرائیل کو بھی بتاتی ہے کہ کون سا مسیحا جس کا انتظار کر رہے ہو، مسیحا تو آ چکا ہے۔ ہمیں تو اب اس کی پیروی کرنا ہے، ہمیں تو اب اس کا اشتہار دینا ہے کہ مسیحا اس دنیا میں آ چکا ہے۔ ہم لوگ، میں یہاں پر اس بات کا ذکر کروں گا کہ بائبل مقدس کی آخری کتاب مکاشفہ کی کتاب ہے، اور اسی رویا کے مطابق جو حزقییل نبی کی معرفت ہم نے دیکھی، مکاشفہ کی کتاب کا 22واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات اگر ہم دیکھیں
وہاں بالکل وہی بات لکھی ہے. پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا. اور یہاں پر حزقیل نبی ہیکل سے بہنے والے دریا کا ذکر کرتا ہے، لیکن مکاشفہ کی کتاب ہمیں تھوڑا سا اور آگے لے جاتی ہے، اور مکاشفہ کی کتاب یہ بیان کرتی ہے کہ یہ دریا کہاں سے بہتا ہے. پہلی بات، یہ دریا محض دریا نہیں ہے. مکاشفہ کی کتاب یہ بیان کرتی ہے کہ یہ آب حیات ہے. ایک بات. پھر دوسری بات دیکھیں، یہاں لکھا ہے کہ یہ کہاں سے بہتا ہے. یہ خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا ہے. تو بات تھوڑی سی اور واضح ہو گئی، صاف ہو گئی، اور دریا کی جو خوبیاں ہیں وہ یہاں پر بیان کی گئی ہیں بالکل اسی طرح سے. اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا، اور اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے، اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی. تو یہ عزیزو ایک خاص بات ہے. میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس موقع پر کہہ سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں بہت سی اور چیزوں میں چلا جاؤں. یہاں تک ہی ٹھیک ہے کہ ہم مختصر رہیں اور ایک طرف اپنا دھیان لگائیں، اور اس بات کی طرف کہ ہم نے نمکزار کی فکر نہیں کرنی، کیونکہ نمکزار اگر خود فکر مند نہیں ہوگا تو وہ نمکزار ہی رہے گا. نمکزار کو خدا نے عقل دی ہے. ہر ایک کے پاس خدا کی دی ہوئی سمجھ ہے. کسی کو مجبور نہ کریں، لیکن دعا کریں زندگیوں کے لیے کہ خدا ان کے ذہنوں اور دلوں کو کھولے، اور کلیسیا کے ارد گرد جو نمکزار ہیں وہ بھی زندہ ہو جائیں. ہم سب آج خدا کے زندہ کلام کے لیے ہیں. ہماری زندگی کا اور کوئی مشن نہیں ہے. ہم بہت سی مشنوں کا ذکر کرتے ہیں. مشنیں تو صرف وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن اصل مشن تو ایک ہی ہے. وہ خواہ ہم بریدرن ہوں یا اینگلیکن ہوں یا میتھوڈسٹ ہوں یا پینٹیکوسٹل ہوں، کہیں سے بھی ہو، لیکن مشن تو ایک ہے. مشنیں نہیں ہیں، ایک مشن ہے، اور وہ ہے یسوع کی خوبیوں کو اس دنیا میں ظاہر کرنا. اس کے علاوہ اور کوئی مشن نہیں ہے. ہمیں سبوں کو یاد رکھنا ہے. اور میں ایک لحاظ سے پاکستان کی کلیسیا کا خدا کے حضور میں شکر کرتا ہوں. بہت سے لوگ جو ہیں بہت سی مصیبتوں اور مشکلوں میں سے گزر رہے ہیں. جابز پر جگہ جگہ مخالفت ہوتی ہے، لیکن ہمارے ایماندار بندے اور بندیاں اپنی جابز پر دلیری سے کھڑے ہیں، مسیح میں قائم ہیں، اور جہاں بھی موقع ملتا ہے مسیح کی گواہی دینے سے چوکتے نہیں. خداوند آپ سبوں کو برکت بخشے، اور ہم سبوں کو یہ توفیق عطا کرے کہ جیسے ابھی پادری صاحب
کر رہے تھے, کیا اس کے الفاظ تھے؟ ہر گلی ہر محلے ہاں, اونچی اونچی شان. اونچی شان کس میں ہوتی ہے؟ یاد رکھیں, اونچی شان گرجے میں وقت پر آنے میں ہوتی ہے, لیٹ آنے میں نہیں. یہ اونچی شان نہیں ہے. اونچی شان جوش میں نہیں ہے, اونچی شان ہوش میں آنے میں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں بڑا دن منانا ہے تو شراب ضرور پینی ہے. اور بھائی, ہوش میں آنے کا دن ہے اور آپ لوگ نشے میں جانے کا سوچتے ہو. یہ تو الٹی گنگا بہانے والی بات ہے. ہوش میں آئے. انجیل سنانی ہے تو ہوش میں رہنا ضروری ہے, بے ہوش ہونا نہیں. اور دوسری اہم بات جو میں اس موقع پر کہنا چاہوں گا, اونچی شان اس میں ہے, آواز اونچی کرنے میں نہیں, کردار. اگر کردار نظر آ جائے اور ہماری زندگیوں سے وسیع نظر آ جائے, ہماری بول چال, ہماری چال ڈھال, ہمارا پہناوا, یہ سب کچھ مسیح کو ظاہر کرتا ہے. جیسے ہم چلتے ہیں, جیسے ہم بولتے ہیں, جیسے کپڑے پہنتے ہیں, اس سے کیا نظر آتا ہے, ہمیں یہ سوچنا ہے. اور خداوند ہم سبوں کو یہ توفیق عطا کرے کہ اس بڑے دن پر ہم مختلف انداز اختیار کریں. خداوند آپ سبوں کو برکت دے.